محمد قرة العيون والفؤاد فعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. بلند آواز آمین بولی. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامانی آل رسول. حضرات گرامی وقار، اس وقت آپ اور میں شہید اعظم کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں محبتوں کا خراج پیش کر رہا ہوں اور آپ محبتوں کے خراج کو اچھی طرح سماعت کر رہے ہیں. وقت اگرچہ کافی ہو چکا ہے لیکن مجمع کی کثرت اس بات کو بتا رہی ہے کہ ہم سچے حسینی ہیں. وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ محبت اہل بیت کا خیال کیا کرتے ہیں. اگر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اظہار زندگی کر دیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں زندہ لوگوں کے بیچ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. جتنی محبتوں کے ساتھ ہمارے بھائی نے دعوت دی ہے، کم ہی ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جن میں اتنے مطالبات ہوں، اتنی خوشامدیں ہوں، اتنا پیار ہو. سچی بات تو یہ ہے کہ میں رات رائے بریلی کی سرزمین پر تھا. 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدرسہ پہنچا. وہاں پہلے پڑھایا، مستقل تعلیم دی، اس کے بعد پھر ادھر کا رخ کیا ہے. تو نہ آرام ہے اور نہ ہی جسم کے اندر وہ طاقت ہے.
مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جب وہ کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کے پوری طاقت کا اظہار کر رہا ہو، اس کا جب فیض آئے گا تو زیادہ گھنٹے نہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریباً میں بھی ہمت کے ساتھ بولتا چلا جاؤں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی ذاتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، مصطفیٰ والوں کی ذاتوں پہ بھروسہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم جن کا صدقہ کھاتے ہیں انہی کے لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل آبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایسے سنیں گے تو آپ نے سن لیا مجھے، میں خاموش ماحول کے اندر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، میں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتا ہوں کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ بھی سر ہلائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ہاں؟ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جلسوں کے بعد دھوم نہیں مچتی ہے، جلسے ہی میں دھوم مچا کرتی ہے، اس بات کا یقین کر لیں۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم سبحان کی، اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مجھ سے پیشتر آپ نے جو نعت پاک سماعت کی ہے ان کو ہنگامی شاعر کہیے تو مجھے ہنگامی خطیب کہیے، سمجھ گئے نا؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ رات کے 12 بجے نہیں، اگر 2 بجے بھی بٹھاؤ گے اور بریلی کا یہ غلام 2 بجے بھی آگ لگا سکتا، اپنی پہ آ گیا تو رات کے 2 بجے بھی مجمع میں آگ لگا سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا اتنا لمبا سفر کر کے آگ لگانے آئے ہیں، میں نے کہا سن تو لے کون سی آگ لگا رہا ہوں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا، کئی بار مطالبہ کیا کہ وہ کلام پڑھ دیں، وہ کلام پڑھ دیں، آواز تو اس لائق نہیں ہے، مگر اس کی دلجوئی کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ جس زمین پہ آپ نے حضرت مولانا راشد صاحب سے ابھی کلام سنا بیدم وارسی کا، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا۔ اسی زمین پر میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے بھی پورا کلام لکھا ہے، مگر اس کی دلجوئی کے لیے صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ میری آواز بھی باقی رہے اور اس کی دلجوئی بھی باقی رہے۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو اے چشم کریم محروم نہ رکھ مجھ کو اے چشم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بیدم وارسی نے کیا کہا؟ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ ماشاءاللہ۔ مگر اعلیٰ حضرت کا شعر کیا بتاتا ہے؟ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک میں کیا، میرے اشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیر کیا کہتے ہیں سرے محشر کا استعمال کرتے ہوئے؟ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے دیکھے کوئی اختر کا یہ نام
سے غلامانہ دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ بے خود کی دیتے ہیں۔ جی لگا کے محبت کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پڑھنے کی بات آیا کرے دل سے پڑھا کریں، اور یہ درود زیادہ پڑھا کریں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، اے میرے صحابہ مجھ پر انکمپلیٹ آدھا اسمپور درود نہ پڑھا کرو، یہ انکمپلیٹ آدھا ادھورا درود نہ پڑھو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، آقا ما ہی الصلاۃ البترا، یہ آدھا درود کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، فرمایا درود پڑھنے کی باری آئے تو تم اتنا پڑھو اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد اپنی زبان کو بند کر لو، یہ ہے آدھا درود۔ سرکار پورا درود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ بھیا اردو بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سبحان اللہ اس نیت سے بولنا ہے کہ جتنا بولے اس کا ثواب کربلا والوں کی بارگاہ میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے جو حکم ہوا ہے کہ آپ کو مابعد کربلا کے واقعات سنانا، تو کوشش وہی کروں گا اور ترتیب سے لے کر کے آپ کو اس بارگاہ تک پہنچاؤں گا جس بارگاہ کے لیے زمانہ کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جس مدینہ شریف کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ومن مات فی عہد الحرمین بعثہ اللہ فی الآمنین یوم القیامہ، فرمایا جس کو مدینہ شریف یا مکہ شریف میں موت آ جائے گی، اگر اس کی زندگی کا آخری لمحہ مدینہ شریف میں ہو یا مکہ شریف کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا تو ان لوگوں کی جماعت میں اٹھائے گا جن کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیا گیا ہوگا، قیامت کی پریشانیوں سے دور کر دیا گیا ہوگا۔ اب ذرا میری طرف ذہن کو حاضر کیجیے گا، ایک جملہ اور نقطہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ذہن کو حاضر کیجیے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جو مدینہ شریف یا مکہ شریف کسی ایک میں سے انتقال کر جائے گا، جملے پہ غور کرنا، اگر ذہن کو حاضر نہیں کیا تو نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر آپ یہاں دیکھیں تو صحیح، سرکار فرما رہے جس کا انتقال مدینے میں ہوا، جس کا انتقال مکہ شریف میں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ان لوگوں کی جماعت میں اٹھائے گا جن کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیا گیا ہے۔ اب آپ کے ذہن کو حاضر کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میاں ادھر دیکھیں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں امام حسین مدینے میں انتقال کیا ہے امام حسین نے؟ بولیے نہیں، جلدی بولے ذرا ذہن کو حاضر کر کے۔ مدینہ شریف میں انتقال ہوا، آپ کہیں گے نہیں۔ مکہ شریف میں انتقال ہوا، آپ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا مدینہ شریف میں کیسے ہوتا؟ آپ تو مدینہ شریف چھوڑ کر کے مکہ شریف چلے گئے تھے، مکہ شریف چھوڑ کر کے آپ کربلائے معلیٰ چلے گئے تھے۔ اب ذرا ذہن کو حاضر کیجیے گا، سرکار کا کوئی امتی کھڑے ہو کر یہ کہے
کہے حسین کو یہ شرافت نہ ملی، حسین کو یہ کمال نہ ملا، حسین کو یہ انعام نہ ملا، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو مدینے میں مرے یا مکہ شریف میں مرے گا قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ امن و امان والے لوگ اور قیامت کی سختیوں سے بچے ہوئے لوگوں کی جماعت میں پیدا کرے گا، لیکن وہ افسوس کرتے ہوئے یہ کہے حسین کے لیے نہ تو مدینہ ملا، نہ مکہ ملا، نہ مدینے میں انتقال کیا، نہ مکے میں انتقال کیا، تو میں کہوں گا پیارے ذرا ذہن کو حاضر کر، مکہ عصمت والا اس لیے ہے کہ وہاں مصطفیٰ کریم کی پیدائش ہو گئی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مدینہ عصمت والا اس لیے ہے کہ وہاں گنبد خضرا ہے، مدینے والا آرام کر رہا ہے، مگر میں کہتا ہوں جو مکہ اور مدینہ شریف میں انتقال کرنے والوں کو جو کمال مل رہا ہے اس سے بڑا کمال کربلا کے شہنشاہ کو ملے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا تمہیں امن و امان مل جائے گی، مکہ شریف میں ہو گیا امن و امان مل جائے گی، اس لیے کہ سرکار ایک جگہ پیدا ہوئے ہیں دوسری جگہ آرام کر رہے ہیں، مگر کربلا کی سرزمین وہ ہے جب سرکار عبداللہ ابن عباس کے خواب میں نظر آئے تھے، میرے نبی کے بال بکھرے ہوئے تھے، صحابی رسول نے دیکھا سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس کے اندر خون ہے، کہنے لگے ما ھذا الدم، حضور یہ خون کیسا ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا ھذا دم الحسینی و اصحابی فلم ازل التقطه منذ اليوم واوصي ذلك الوقت فاجدوا قد قتل في ذلك الوقت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا حضور یہ شیشی میں خون کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو آج پورا دن ہو گیا ہے میں کربلا میں خود جا کے اس خون کو جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یاد رکھنا مکہ شریف اور مدینہ شریف میں انتقال کرنے والے یقیناً کمال والے ہیں، لیکن کربلا والا بھی کسی سے کمال میں کم نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا اس کی نظروں کے سامنے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں تھا، مدینے کے تاجدار کا چہرہ موجود تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت زندہ باد۔ توجہ ہے گٹکا کھا کھا کے توجہ ہوگی تب کیسے کام چلے گا؟ اعلیٰ حضرت کو ایک بزرگ کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب انوس نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ حضور اگر میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے ہزار بار بھی دھل لوں تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ گٹکا کھا کھا کے بیٹھے ہیں پھر سرکار کا نام لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ قرآن بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے مردہ نہ کہو، جلدی بولو یار، مردہ نہ کہو۔ اگر تم نہیں بولو گے تو پھر مردہ ہونے کا تصور تمہاری طرف چسپا نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جو شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کربلا کی سرزمین پر جائیے، علی اکبر کی شہادت ہے، علی اصغر کی شہادت ہے، حضرت حر کی شہادت، حضرت حبیب کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت۔ ایک جملہ دے رہا ہوں ذرا ذہن کو حاضر کیجیے گا، بات چیت نہ کرو، میری بات کو دھیان سے سنو۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اکبر شہادت پہ ناز کر رہے ہیں کہ مجھے شہادت کا درجہ مل گیا ہے۔ حضرت حر کو شہادت پہ ناز ہے، علی اکبر کو شہادت پہ ناز ہے، علی اصغر کو شہادت پہ ناز ہے، حضرت قاسم کو شہادت پہ ناز ہے، حضرت حبیب کو شہادت پہ ناز ہے۔ جو جو شہید بنتا جا رہا ہے شہادت پہ ناز کرتا چلا جا رہا ہے، مگر بہر میرے مصطفیٰ کے لخت جگر، علی کے نور نظر، فاطمہ کے چین، ساری کائنات میں آپ بڑے مقام و مرتبے رکھنے والے سید الشہداء شہنشاہ کربلا حضرت امام علی مقام، آپ کا کمال کیا ہے؟ حضرت علی اکبر شہادت پہ ناز کر رہے ہیں مگر حسین تم پہ شہادت ناز کر رہی ہے۔ حضرت علی اصغر شہادت پہ ناز کر رہے ہیں مگر شہادت حسین پہ ناز کر رہی ہے۔ حضرت حبیب شہادت پہ ناز کرتے ہیں مگر شہادت حسین پہ ناز کرتی ہے۔ جب اسی ناز کو بریلی کے تاج الشریعہ نے دیکھا تو کہنے لگے شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ حسین کیسا زندہ ہے، شہادت پانے کے بعد بھی کیسا زندہ ہے۔ قرآن کا مزاج سمجھو،
ادھر ادھر کی بات کرنا میری عادت نہیں. جو بول رہا ہوں اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک بار سبحان اللہ بول کے تصدیق کر دو. سبحان اللہ. اور یہ پوری طریقے سے بند ہے نا. آڈیو لے سکتے ہیں, ویڈیو کی قطعاً اجازت نہیں, اس لیے کہ دین کا کام بغیر ویڈیو کے بھی ہو رہا ہے, اور یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں 2 سال سے کر کے دیکھ رہا ہوں. سمجھ گئے؟ غور فرمائیے گا. قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. اب قرآن کی ایک آیت اور سنا رہا ہوں, 22ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. رب کہتا ہے انکا لا تسمع الموتى, یقیناً محبوب آپ مردوں کو نہ سنا پائیں گے. پہلے پارے میں چلے, قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. محبوب یہ بہرے بھی ہیں, یہ گونگے بھی ہیں, یہ اندھے بھی ہیں. ذرا غور فرمائیے. قرآن نے کیا کہا؟ کافروں کو مردہ بھی کہا, بہرا بھی کہا, گونگا بھی کہا, اندھا بھی کہا. اور کب کہا قرآن نے؟ جب ابو جہل بول رہا تھا قرآن نے کہا یہ گونگا ہے. جب ابو لہب دیکھ رہا تھا قرآن نے کہا یہ اندھا ہے. جب ابو لہب سن رہا تھا قرآن نے کہا کہ یہ بہرا ہے. اس کو اندھا بھی کہا جا رہا ہے, بہرا بھی کہا جا رہا ہے, اس کو مردہ بھی کہا جا رہا ہے. اب آپ یہاں ذرا غور تو کریں. امام حسین پاک ہیں اور میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ سرکار کے سگے چچا زاد بھائی ہیں, ان کا کلیجہ چبا لیا گیا ہے. عبداللہ ابن جہش کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہے. حضرت خبیب ابن عدی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے. امام حسین کی کربلا میں گردن کاٹ دی گئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچنے لگتا میرے مولا تیرے قرآن کا عجیب سسٹم ہے, جو ابو جہل چل رہا تھا اس کو تو نے مردہ کہہ دیا, جو ابو لہب سن رہا تھا اس کو تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ گونگا یہ بہرا ہے, جو شیبہ بول رہا تھا اس کو تو نے کہہ دیا یہ گونگا ہے. لیکن یہاں حسین کی گردن کٹ گئی ہے, کیا ان کو مردہ کہا جائے؟ امیر حمزہ حضرت سید الشہداء کو مردہ کہا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہے, عمر فاروق اعظم کو شہادت کا جام مل گیا ہے, عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے, علی کے نیزہ چبا دیا گیا ہے, سرکار کے بہت سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا. تو کیا ان کی کٹی ہوئی گردن, ان کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر, ان کے مردہ جسم کو دیکھ کر ہم ان کو مردہ کہہ دیں, ان کو ہم مردہ کہہ دیں؟ اب جبکہ ابو جہل کو تو کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے, جبکہ وہ چل رہا ہے. قرآن نے کہا نہیں نہیں. اے بھیا ذرا ادھر دیکھ, میری بات پر ذرا دھیان سے توجہ کر. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. حسین کو مردہ نہیں کہنا ہے, حمزہ کو مردہ نہیں کہنا ہے, ابو بکر کو مردہ نہیں کہنا ہے, شہید کو مردہ نہیں کہنا ہے. ہم نے کہا قرآن تیری لاجک سمجھ میں نہیں آئی, جو چل رہا تھا وہ مردہ ہے, جس کی گردن کٹ گئی ہے وہ زندہ ہے. جواب ملے گا کوئی سینے کی دھڑکنیں رکھنے سے زندہ نہیں ہوتا, زندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لیا کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ زندہ باد. توجہ ہے, کیا کر لیتا ہے؟ اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا ارے مدینہ بنا لیتا ہے. کاہے میں ایک دم بورہا کی طرح چہرہ دیکھ رہے ہوں گے, پنوا انوا کھا کے نہیں بیٹھے ہو کہا؟ ابھی نہ کھائی ہو پنوا, تقریر ہو جاؤ کے بعد 2-4 تو پنوا کھائی لیو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے تو ہو. چلو تو آگے بڑھے کہ نہ بڑھے؟ محبت سے بول کے ذرا بتاؤ سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا میرا حسین تو زندہ ہے ہی, اگر تم سنی بن کر مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے کرتے یہ کہہ کر گئے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اگر یہ نظریہ لے کر گئے تو یاد رکھنا پھر تمہارا حال کیا ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثو. فرمایا ایمان والے کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کی جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے, اللہ اس کی روح کو پرندے کی شکل دے دیا کرتا ہے. سبحان اللہ.
इमलिया के सुन्नी मुसलमानों, खट्टी मीठी इमली खा करके बैठने वालों, तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। क्या कहा मेरे सरकार ने? ईमान वाले की रूह को अल्लाह परिंदे की, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कम वक्त में ज्यादा बात करना चाह रहा हूं, बोलो, शक्ल दे दिया करता है और परिंदे का काम है बैठना। कभी इस पेड़ में अपना घोंसला बनाएगा, कभी किसी के घर में, किसी की ताक में, किसी के रोशनदार में। तो अब ये अल्लाह ने जब रूह को परिंदे की शक्ल दे दी तो ये परिंदा कहाँ रहेगा? जरा अहले इल्म तवज्जो करें, ये परिंदा कहाँ रहेगा? मेरे सरकार ने फरमाया या लको फी शजरिल जन्ना। अभी मैं हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शहीद की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वली की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मुजद्दिद की बात नहीं करता, अभी कुतुब की बात नहीं करता, अभी गौस की बात नहीं करता, बल्कि मैं एक सच्चे मोमिन सुन्नी शौल अकीदा मसलक आला हजरत पे चलने वाले की बात कर रहा हूँ। फरमाया उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह ने परिंदे की शक्ल अता फरमा दी। ये परिंदा कहाँ रहता है? सरकार फरमाते ये जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलेंगे, जिनके चेहरे अगर मुझे नहीं दिख रहे हैं तो ना दिखें, लेकिन करबला वाला तो देख रहा है। इस महफिल में जो जिस नीयत से आया है ना, आज करबला वाला इंशाअल्लाह उसकी उस नीयत को पूरा कर दे इंशाअल्लाह। सरकार ये कब तक रहेगी रूह? मेरे नबी ने फरमाया जब तक क़यामत नहीं आती ईमान वाले की रूह जन्नत के दरख्तों में रहा करती है। सुभान अल्लाह। ये हो गया ईमान वाला। अब आ गया शहीद, तवज्जो करना, आ गया शहीद। कुरान ने क्या कहा? जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो, ऊंचा बोलो, मुर्दा ना कहो। तो हमने कहा कुरान क्या कहे? कुरान कहता बल अहया, वो जिंदा है। हमने का पता नहीं चलता। कुरान कहता है वला किल्ला तशरून, लेकिन तुम्हें उनके इल्म, उनके जिंदा होने का इल्म नहीं है, मगर जब खुदा कह रहा है तो यकीनन जिंदा है। अब आइए जरा एक हदीस सुना करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। शहीद का मोमिन का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने परिंदे की शक्ल दे दी। परिंदा कहाँ रहता है? ऊंचा बोले, जन्नत के दरख्तों में रहता है। कब तक रहेगा? जब तक कि क़यामत बर्पा नहीं होगी। लेकिन जब कोई शहीद इंतकाल करता है, जरा मुझे देखिए, मुझे भैया, हाँ गौर कीजिए, जब शहीद का इंतकाल होता है सरकार फरमाते हैं अरवाउश शुहदाई फी हवासिल तुयूरिन तसरऊ हैसो यशा। फरमाया जब शहीदों का इंतकाल होता है अल्लाह ताला उनकी रूह को परिंदों के पोटों में रखता है और वो परिंदे जहां की चाहते हैं वहां की सैर कर लिया करते हैं। जब आपने इतना समझ लिया तो सुनो, हम करबला वाले से मांगते इसलिए है, हमें पता है करबला वाला शहीद है। शहीदों को अल्लाह ताला ने हर जगह जाने की अथॉरिटी दी है। हम यहां से पुकारेंगे, करबला वाला वहां से हमारी मदद करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे रिसालत। गौर कर रहे हैं जी हैं? जी आगे बढ़ूं, जी। तरतीब से चलिएगा। शहीद का मकाम क्या होता है? बाद इंतकाल शहीद कैसे जिंदा रहता है? आला हजरत की एक किताब है, वो जा रहे हैं, उनको ना देखे मुझे देखे। जो काम मैं कर आया हूं अब वो काम करने जा रहे हैं। ये भी बड़ी मेहनत की बात है कि बंदे ने आकर के भूखे पेट ही यूं ही आकर के पढ़ लिया। जरूरत पड़ने पे हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, पहले आपकी खिदमत करते हैं, बाद में अपनी खिदमत करते हैं। समझ गए ना? तो वो अब अपनी खिदमत करने जा रहे हैं, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। तवज्जो है, मुकम्मल तवज्जो है, दाएं बाएं नहीं जाएंगे ना। शहीद मरने के बाद जिंदा रहता है। आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 भाई थे और तीनों इस्लाम के लिए दिन में लड़ते थे, रात में मुसल्ला बिछाकर इबादत करते थे। फासलहुम मलिक रूम इमरतन, रूम के बादशाह ने, वो रहने वाले मुल्क शाम सीरिया के थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया, रूम के बादशाह ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब जरा जहन को, दिमाग को हाजिर कीजिएगा और यहाँ पैगाम भी दे करके जा रहा हूँ। सिर्फ फजीलतें और वाक़ियात सुना के चला जाऊँ, कोई पैगाम ना मिले तो ये भी मेरा दिल उसको अच्छी तरह पसंद नहीं करता। तवज्जो फरमाना, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है, किसी से भी फोन से बात हो गई
گئی، نہ یہ دیکھا کہ مذہب کیا ہے، نہ یہ دیکھا کہ دین کیا ہے، نہ یہ دیکھا کہ دھرم کیا ہے۔ کتنی بچیاں اسلام چھوڑ کر کفر کے نرغے میں چلی گئی۔ بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اپنی بیٹیوں کو بتا کے جا رہا ہو، تمہیں شوہر خلیم ملے ساتھ میں رہ لینا، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی ملے لے لینا، 2 پیالے کے بجائے 1 پیالہ شوربہ ملے زندگی کاٹ لینا، لیکن کسی کافر کے ساتھ نہیں، کسی وہابی کے ساتھ نہیں، کسی غیر مقلد کے ساتھ نہیں، کسی رافضی کے ساتھ نہیں، کسی بدعقیدہ کے ساتھ نہیں، غریب سنی مسلمان کے ساتھ مسلمان کے ساتھ اپنا وقت گزار لینا، اپنی زندگی گزار لینا۔ اس لیے کہ اس طرح زندگی گزارو گی تو یقیناً فخر کے ساتھ کہو گی مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا شوہر بھی حسین کا غلام ہے اور میں خود حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر کے جا رہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، جب روم کے بادشاہ نے تینوں کو پکڑ لیا تو اس نے ایک ڈیمانڈ کی، ایک آفر دیا۔ جو ہماری بچیاں نرغے میں پھنس جاتی ہیں، یہ مکار کفار ان کو یہی کرتے ہیں، کچھ ڈیمانڈ کچھ آفرز۔ کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام کے سچے دیوانے، ان سے کہا گیا، بادشاہ نے کہا ازوجکم بناتی وَأَجْعَلُ فِيكُمْ مُلْكِي وَأَنْتُمْ تَدْخُلُونَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ۔ کہتا ہے کہ لڑکیاں تمہارے نام کر دوں گا، اپنی بیٹیاں، بادشاہت بھی تمہیں دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ۔ اتنا جملہ بولا، مصطفیٰ کے وفادار تھے، کہنے لگے، انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور ملک شام، ملک روم کے اندر کھڑے کھڑے مدینے والے کو پکارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کہتے آقا مدد کیجئے ہماری۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا یہ ماننے والے نہیں، اس نے کہا 2 کڑاؤ لائے جائیں۔ کڑاؤ، اس میں تیل کھولایا گیا، کھولانے کے بعد 2 کو ڈال دیا گیا، تیسرے کو ڈالنا چاہتا تھا وزیر کا۔ بادشاہ کا وزیر بولا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، اس کے حسن کی پورے میرے معاشرے کے اندر مثال دی جاتی ہے، لہٰذا ایسا کرو یہ لڑکا مجھے دے دو۔ وہ لڑکا لے کر کے چلا گیا۔ تیسرے بھائی کو، 2 کو تو تیل میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو دلاسا دیا گیا تھا، مال کا لالچ دیا گیا لیکن قبول نہیں کیا، ان کو پھر تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بندہ بچا، تیسرے بھائی کو وہ وزیر گھر لے کر کے گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ گھر لے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اب جملے نہیں، اب دوسری کتاب کے جملے بول رہا ہو۔ فرمایا کہ 6 مہینے تک وہ لڑکا اپنے کمرے کے اندر عبادت کرتا رہا۔ ہر 6 مہینے کے اندر اس کی وزیر کی بیٹی بھی آتی، حسن و جمال کی پیکر تھی، روز پوری آلائش و آرائش کے ساتھ آتی، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 6 مہینے تک آتی رہی، اس کو اپنی طرف لبھاتی رہی۔ لیکن کیا مجال تھی، 6 مہینے کے اندر اس لڑکے نے کبھی اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی ہو؟ قسم خدا کی 1 بار بھی نہیں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے بتا تو صحیح ایسا کون حسین و جمیل ہے جس کا حسن میرے حسن سے بھاری ہے، جس کے حسن پہ تو فدا ہے؟ اس نے کہا ہمیں تیرا حسن کیا ہے، تو اپنے حسن کی مثال کیا دیتی ہے؟ میں تو اس نبی کے حسن پر نچھاور ہو گیا ہوں، اس نبی کے حسن پہ فدا ہو گیا ہوں جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لڑکی کہنے لگی میں بھی انہی زلفوں کی اسیر بننا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا غسل کر کے آ، نماز پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ پھر میرے ساتھ عبادت کر۔ غسل کیا، کلمہ پڑھایا۔ لڑکی کہنے لگی میرے باپ نے تمہیں بدلنے کو بھیجا تھا لیکن میں خود ہی بدل گئی۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا اب یہاں سے چلیے ورنہ باپ چھوڑے گا نہیں۔ 6 مہینے کے بعد وہ لڑکا لڑکی جنگل میں جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار، گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ قریب آئے تو کیا دیکھا؟ لڑکا لڑکی نے
کہ سامنے وہی دو بھائی موجود ہیں جو 6 مہینے پہلے کڑاؤ میں ڈال کر تیل میں ڈال کر جن کو شہید کر دیا گیا تھا. ذرا آواز محبت سے بولے سبحان اللہ. میں عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے گئے ان کو مردہ، تو پھر کیا کہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. قرآن نے کہا زندہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حیات کے بارے میں لکھ دیا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دو بھائی جو شہید کر دیے گئے تھے نا، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں آپ آئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھیا تم دونوں کی شادی ہونے والی تھی نا، اللہ نے حکم دیا ہم تمہاری شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد تیسرا جملہ سنیے گا. بھائی نے پوچھا آپ کو تو 6 مہینے پہلے تیل میں ڈال کر کے جلا دیا گیا تھا، بھائی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اب حسین کی تکلیف پر آئیے گا اور ادھر آئیے گا، ذرا غور کریں. کھولتے تیل میں ڈالا گیا ہے، پوچھا گیا تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ بھائی نے عربی میں جواب دیا ما کانت الا الغصۃ التي رأیتھا حتی خرجنا فی الفردوس. کہا کہ بھائی کچھ نہیں، جیسے ہی ہمیں تیل میں ڈالا گیا ایک ڈبکی لگی، بس اس ڈبکی کا احساس ہوا، اس کے بعد تو اللہ نے جنت الفردوس کا عیش و آرام عطا فرما دیا تھا، جنت کا عیش و آرام عطا فرما دیا تھا. اب آئیے ذرا حسین سے سوال کرتے ہیں. اے حسین پاک یہ تو بتاؤ 72 کی قربانی پیش کر دی ہے، جسم پہ 72 زخم بھی لے لیے ہیں، نیزے آپ کے لگے ہیں، تلوار کے وار آپ پر ہے، آخر میں شمر ذوالجوشن خولی اسی طریقے سے خولی ابن یزید، انس ابن سنان، یہ سب کے سب آگے بڑھے، آپ کی گردن کو کاٹا ہے. حسین یہ بتاؤ 72 کی قربانی پیش کی ہے، بہت بڑا زخم تھا، 72 زخم جسم پہ برداشت کر لیے، بہت بڑا زخم ہے، لیکن اس کے بعد بھی گردن کٹوا لی. آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ آپ کو احساس ہوا کہ نہیں؟ آپ کو درد ہوا کہ نہیں؟ حسین پاک کہیں گے نبی کی حدیث پر سرکار فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص. فرمایا شہید کی جب شہادت کا جام پی رہا ہے، گردن کٹ رہی ہوتی ہے، اس پر تیر و تلوار کے وار ہوتے ہیں، معلوم ہے اس کو کتنا درد ہوتا ہے. فرمایا بس اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا تم میں کسی کو چیونٹی کے کاٹنے پہ درد ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید کربلا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت جو ہے جی. اور دوسرا جواب ملے گا حسین کی بارگاہ سے میرے زخموں کو نہ دیکھ، مصطفیٰ کی آمد کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا. آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے والی ہے، یہ میرے نبی کے لخت جگر کے بچپن سے مشہور ہو چکا ہے. سلام. ڈھکی چھپی بات نہیں تھی بھیا. حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا کہ شہادت ہوگی کس جگہ. غور فرمانا ذرا، توجہ کر رہے نا میری طرف. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بچپن ہی میں صحابہ کرام کے درمیان ہو چکا تھا. آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہے؟ میں کہوں گا آؤ. حضرت ام فضل بنت حارث یا ام فضل بنت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پوچھتے ہیں، یہ فرماتی ہے دخلت علی رسول اللہ. بھیا میری طرف توجہ کریں گے نا، اب میں آپ کو کربلا کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں اور کربلا سے گزار کر پھر آپ کو باد کربلا کی طرف لے کر کے جاؤں گا. پھر مدینہ شریف سے سفر شروع ہوگا، پلٹا کے پھر مدینہ شریف لے کر کے آ جاؤں گا. ذرا توجہ فرمائیے گا. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام فضل بنت حارث آئی ہے، کہتی ہے دخلت علی رسول اللہ، میں سرکار کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد میں نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی آقا رأیت البارحۃ حلما منکرا، سرکار آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. بھیا دل نہ لگتا ہو تو میں بند کر دوں، نہیں لگ رہا نا دل، ختم کر دوں تقریر. ایسے نہیں سننا ہے، میں سنانے کا عادی نہیں. حدیث سنا رہا ہوں، تم لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہو. 3 دن پہلے جو تقریر ہوئی ہے اس کا حال بھی دیکھو، اس کا حال بھی دیکھو. میں بے حال تقریر نہیں کرتا، ہوش و حواس کے ساتھ کرتا ہوں. قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں اور زندہ دل لوگوں کے بیچ بولنے کی عادت ہے. جس کا دل قرآن و حدیث میں نہیں لگتا وہ دل کا بیمار ہے.
اس کو چاہیے کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے دل کی زنگ چھڑا لے. سمجھ گیا؟ اس دل پر مجھے حیرت ہوتی ہے جو 10 گھنٹہ واٹس ایپ میں لگے 1 منٹ حدیث میں نہ لگے. اس دل پر مجھے حیرت ہوتی ہے جو 10 گھنٹہ فیس بک کی ویڈیو میں لگے مگر 2 منٹ قرآن کی آیت میں نہ لگے. اس دل پر مجھے حیرت ہوتی ہے جو 5 گھنٹہ چیٹنگ میں لگے لیکن تھوڑی دیر واقعہ کربلا میں نہ لگے. اس دل سے بڑا بیمار دل کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ بیمار دل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں یا خوش دلی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں؟ اگر خوش دلی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار کر کے بتائیے. کمیٹی والوں ذرا آپ تھوڑا سا حال اپنا سیدھا کر لو، بستر استر لگا کے آرام سے سو جاؤ تو اچھا ہے. تھوڑا ٹیک پیچھے کرو، آرام سے بیٹھو نا. آپ تو ٹیک لگا کے بیٹھے، میں اتنی تقریر کر رہا ہوں تو ٹیک نہیں لگا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ ہاں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی محنت کی ہے تم لوگوں نے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا جمع کیا ہوگا. اللہ تمہیں جو ہے بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اب بالکل سب کچھ ہو چکا ہے، سمندر کے کنارے پر آ کر تیرتے تیرتے منزل تک پہنچنے والے ہیں. تو اب ڈوبنے کی کوشش نہ کیجیے، سرحد تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. سمجھ گئے نا؟ یہ بچے بڑے محنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جلسہ جلوس کرانا بھی آج کے دور میں کوئی بڑی آسان بات نہیں رہ گئی، بڑا کرنا کام ہے. سمجھ گئے نا؟ گٹکے کھانے والا 200-400 روپے گٹکے میں گزار دے گا لیکن جلسے کے نام پہ 100-200 روپے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بیچاروں نے بڑی محنت کی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی محنتوں کو قبول کرے اور جتنے یہاں بیٹھے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے. اب ذرا ذہن کو حاضر کیجیے، میری گفتگو کو سماعت کیجیے. دعویٰ میں نے یہ کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا ذکر بچپن ہی سے ہو چکا تھا. حضرت ام فضل فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. آنے کے بعد میں نے سرکار سے کہا رہی تو الباری حتی حلمن منکرہ، حضور میں نے آج عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. میرے سرکار نے فرمایا ما ہوا کیا؟ کہنے لگی حضور ہمت نہیں پڑتی بیان کرنے کی. سرکار نے فرمایا بتاؤ تو صحیح. کہتی ہے رأیتو کأن قطعۃ من جسدی کا قطعت ووضعت فی ہجری کا فی ہجری. کہا سرکار میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا گیا اور لینے کے بعد اس کو الگ کرنے کے بعد میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. اب ذرا توجہ فرمانا، ایک بات ذہن کو حاضر کر کے بولیے گا. ہمارے یہاں نسل چلتی ہے لڑکیوں سے کہ لڑکوں سے؟ جلدی بولو کس سے چلتی ہے بیٹا؟ کس سے چلتی ہے؟ لڑکیوں سے نا. وہ کہہ رہا لڑکیوں سے نہیں، لڑکوں سے نسل چلا کرتی ہے. اونچا بولو کس سے چلتی ہے؟ لڑکوں سے چلتی ہے. میرے سرکار کے 7 بیٹا بیٹیاں ہے. ایک حضرت فاطمہ ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم. 4 بیٹیاں، حضرت قاسم، عبداللہ، حضرت ابراہیم. 3 بیٹے، 4 کو ملایا 7 ہو گئے. 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے. لیکن حضرت قاسم بھی بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ بھی کر گئے. ایک بیٹے بچے حضرت ابراہیم. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک ران پر حضرت ابراہیم لیٹے ہیں، ایک ران پر امام حسین لیٹے ہیں. حضرت جبریل آئے، کہا رب یہ کہتا ہے ایک تم لے لو ایک مجھے دے دو. یعنی اگر رب کسی کو لے گا تو اس کا انتقال ہی تو ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا ایک کا انتقال ہو جائے گا، ایک تم لے لو. سرکار نے ایک نظر اپنے بیٹے ابراہیم پر ڈالی، ایک نظر حسین پر ڈالی. اب آپ ذرا سوچے تو صحیح، اگر یہ سچویشن آپ کے سامنے ہو، اگر رب کی بارگاہ سے قاصد آ جائے اور یہ کہے کہ نواسا اور بیٹے میں سے چننا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو چنو گے، اس لیے کہ نواسا گیا تو نسل ختم نہیں ہوگی لیکن بیٹا چلا گیا تو نسل چلی جائے گی. یہاں تو سرکار علیہ السلام کے یہاں صرف ایک ہی بیٹا بچا ہے، ایک ہی بیٹا بچا ہے. سرکار نے ایک نظر اڑا ڈالی. حضرت جبریل سے کہا جبریل خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا ابراہیم خدا لے لے، حسین مجھے دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر سمجھیں گے آپ تو نقطہ بتاؤں گا ورنہ چھوڑ جاؤ. سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ سرکار کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم ان کا بھی انتقال، حضرت عبداللہ ان کا بھی انتقال، حضرت ابراہیم کا بھی. 3 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ اب بتاؤ سرکار کی نرینہ اولاد لڑکوں میں کوئی بچا؟ جلدی بولو. نہیں بچا. تو سرکار کی نسل کیسے چلے گی؟
جب وہاں کے کفار نے دیکھا نا ابو لہب وغیرہ نے تو کہنے لگا اب تو محمد ابتر ہو گئے، بولو معاذ اللہ، بولے ان کی نسل ختم ہو گئی، اب قیامت تک محمد عربی، بولو صلی اللہ